بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذی الحجہ کا عشرہ قریب آ رہا ہے، تو ذی الحجہ کے عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور رات 10 راتوں کی قسم۔ تو اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ولیال عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام سدی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور ان 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث کے اندر ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنوں میں کوئی دن افضل نہیں ہے کہ جن میں آدمی نیک اعمال کرے سوائے عشرہ ذی الحجہ کے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ سارے دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اجر رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ یعنی شب قدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، کہ جو آدمی ہر رات کو عبادت کرے تو گویا کہ اس کو لیلۃ القدر کا ثواب اللہ رب العالمین نصیب فرمائیں گے، اور ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی 9 ذی الحجہ جس دن حج ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کے اندر 1 دن کا فرق ہوتا ہے، کہ وہاں پہ 9 ذی الحجہ 1 دن پہلے ہوتا ہے اور ہمارے ہاں 1 دن بعد میں ہوتا ہے۔ تو عرفہ کے دن چونکہ حج ہوتا ہے، تو اب اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہم نے حج کے دن روزہ رکھنا ہے یا 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ جس دن حج ہوتا ہے بسا اوقات ہمارے ہاں اس دن 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، اور اس سے اگلے دن جب وہاں پہ 10 ذی الحجہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے عرف کا، اپنے مقام کا اعتبار کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ جس دن بن رہا ہو اسی دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، وہ ہمارا عرفہ کا دن شمار ہوگا۔ تو اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ آسان سا عمل ہے کہ وہ 9 دنوں کے روزے رکھے تو 9 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لے، 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر لے، اور 9 راتوں کی عبادت کر لے تو گویا کہ اس کو 9 دفعہ لیلۃ القدر کی برابر ثواب مل گیا۔ تو کتنی آسان سی بات ہے، ہمیں یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں، جو آدمی حج کے اوپر گیا ہوا ہو تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کے لیے وہاں کے معمولات بہت سارے ہوتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی روزہ رکھ کے اس کا وقوف عرفہ فوت ہو جائے، یا اس کو اعمال کرنے کے اندر کمزوری ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لیکن
جو آدمی حج کے اوپر نہیں گیا ہوا تو اس کے لیے یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ آدمی یہ 10 دنوں کے روزے رکھے، یعنی یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عشرہ سے مراد یہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو چونکہ عید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی مہمانی کا دن ہے، شریعت نے 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور 4 دن یہ ذی الحجہ کے جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں گویا کہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے اور روزہ رکھنے والا اللہ کی مہمانی سے اعراض کرتا ہے، اس لیے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو بڑا بزرگ ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا، تو اس کا یہ فعل حرام کا مرتکب ہے، یہ آدمی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو روزہ رکھنے کے اوپر ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اس لیے 9 ذی الحجہ تک ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔